واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہم نے ایک سورہ مائدہ سے جو عنوان منتخب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں تیزی سے گرتے ہیں ان کا غم نہ کیجیے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم نہ کھائیے ان لوگوں کا جو خود بخود کفر میں گرتے ہیں، جلدی پڑی ہوئی ہے ان کو کفر میں جانے کی۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ۔ اور نہ ان لوگوں کا آپ نے غم کھانا ہے جو زبان سے تو ایمان لاتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے۔ تو اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور اس آیت کا جو شان نزول ہے، جو دو واقعات تھے بڑے، ایک بنو نذیر اور بنی قریظہ کے درمیان وہ قتل کا معاملہ تھا، اور ایک فدق کے یہودیوں کا بدکاری کا، زنا کا معاملہ تھا۔ تو یہ چیز میں نے آپ سے بیان کر دی تھی۔ اب یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ چھوٹی سی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ کو ان لوگوں کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن کے نزدیک، اللہ کے نزدیک اس سے بڑی سزا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہی سب سے بڑی سزا ہے۔ جس شخص کا غم اللہ کا رسول نہیں کھائے گا اس کو کون بچائے گا؟ قرآن کریم فرقان حمید یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس کائنات میں تمہارا سب سے بڑا ہمدرد اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب ذرا انسان تصور کرے کہ جس کی ہمدردی نبی پاک چھوڑ دے، جس کا ساتھ اللہ کا رسول چھوڑ دے، اس کے پلے پھر کوئی شے نہیں بچتی۔ یہ چار خصلتیں جن کا ان تین آیتوں میں ذکر ہوا تھا، خصلتیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہودیوں کی بیان کی، لیکن اس حوالے سے تنبیہ جو ہے وہ مسلمانوں کو کی کہ اگر یہ چار باتیں تمہارے اندر بھی آ گئیں جو یہودیوں کے اندر تھیں، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارا اللہ کے نبی سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ ہم ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے کہ یہ کتنی بڑی سزا اللہ نے سنا دی ہے کہ ان لوگوں کا غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے جو کفر میں خود گرتے ہیں اور جو زبانی ایمان لاتے ہیں، دل سے ایمان نہیں لاتے۔ پہلے پارے میں میرے اللہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ نماز بھاری نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دل سے ایمان نہیں لائے۔ نماز ان لوگوں کے لیے بھاری ہے جنہوں نے دل سے اللہ کو نہیں مانا۔ اور پھر ان نمازوں میں آگے دو کا ذکر کیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ ان 5 میں سے بھی پھر 2 جو ہیں وہ منافق کے لیے بہت باری ہیں، ایک عشاء کی اور ایک فجر کی۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اگر کسی کے دل میں نفاق ہے تو وہ دور کر لیں، اس کو اپنی پہچان ہو جائے۔ اگر اس کا نیکی میں ابھی دل نہیں لگتا تو وہ سمجھے کہ وہ دل سے ایمان نہیں لایا۔ اگر نماز اس کو بوجھل محسوس ہوتی ہے تو ابھی اس کے دل میں نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ اب ان کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ان سے تعلق ختم ہو گیا۔ ایک جو زبانی ایمان لاتے ہیں اور دل سے ایمان نہیں لاتے، ان کا تو آپ نے غم کھانا ہی نہیں ہے۔ لا یحزن، نہ غم کریں ان لوگوں کا۔ یہ 4 خصلتیں جو تھیں یہ یہود کے اندر پائی جاتی تھی اور تنبیہ کی گئی ہے مسلمانوں کو کہ تم نے بھی ان سے بچ کے رہنا ہے۔ یہ 4 خصلتوں کا ہم نے ذکر کر دیا تھا، لیکن تفصیل تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ پہلی میرے اللہ نے فرمایا سماعون للکذب، ان کو جھوٹ سننے کی بڑی عادت ہے۔ جس قوم کو جھوٹ سننے کی عادت پڑ جائے اور بڑا مزہ آئے ان کو جھوٹ سننے کا، اس کا اللہ کے رسول سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ رسول سچا ہے نا۔ رسول کا ماننے والا جھوٹ کو کیسے پسند کر سکتا؟ اب یہاں پہ ایک اور چیز جو سوال اٹھا وہ یہ تھا، چونکہ یہاں ہے سماعون للکذب، وہ جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ سننے کو پسند کرتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ اگر یہودیوں کے علماء ان کو جھوٹ سناتے ہیں تو اس میں عام عوام کی کیا غلطی ہے؟ تنبیہ تو کی جا رہی ہے نا، سننے والوں کو بھی اور سنانے والوں کو بھی۔ عام بندہ جو ہے اس نے تو کسی عالم کو ہی فالو کرنا ہوتا ہے نا، کسی عالم کے پیچھے ہی چلنا ہوتا ہے۔ اس نے تو شریعت کے قوانین سارے نہیں پڑھے ہوتے، اصول حدیث اصول تفسیر نہیں پڑھی ہوتی، اس نے ناسخ و منسوخ تو نہیں پڑھا نا، محکم اور متشابہات آیات میں فرق نہیں کر سکتا۔ اس نے تو کسی مولوی کی بات سننی ہے نا۔ تو اللہ تنبیہ کر رہا ہے جھوٹ سننے والوں کو۔ ہاں یہ بات یہاں پہ قرآن کریم فرقان حمید جہاں ہمیں لا کے کھڑا کرتا ہے، یہ سورہ حجرات میں ہم نے سیکھی تھی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ بھائی آپ کے پاس جب کوئی خبر آتی ہے، کوئی فاسق آپ کے سامنے کو خبر بیان کرتا ہے، کوئی جھوٹا آپ کے سامنے بات کرتا ہے، تو اس کی تحقیق تو کر لیا کرو نا کہ یہ بندہ بات کرنے والا جو ہے یہ کیسا ہے۔ اب یہ واقعات چونکہ 2 تھے، قتل کا جو واقعہ تھا وہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا اس کی سزا، اور بدکاری کی سزا بھی لکھی ہوئی تھی، یہ ہم نے اس دن بیان کر دی تھی تفصیل سے بات۔ اب جب ان کے مولوی ان کو یہ جھوٹ سکھاتے تھے، جھوٹ بتاتے تھے کہ نہیں یہ سزا جو ہے یہ تو ختم ہو گئی ہے، اب صرف یہی ہے کہ اس کو بس تھوڑا بہت مار پیٹ لو، منہ کالا کر دو، اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ ایک شہزادے سے ہو گیا، پر اس کو تو سنسار نہیں نہ کیا جا سکتا۔ اب کیا وہ جو عوام تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ ہماری کتاب میں کیا حکم ہے؟ کیا قتل کی سزا کا عام عوام کو نہیں پتا تھا کہ کتاب میں کیا لکھی ہوئی ہے؟
تو جب یہ جھوٹ ان کے علماء ان کو بیان کرتے تھے تو وہ جھوٹ سننے کے پھر عادی ہو گئے. اور پھر یہاں پہ یہ بھی ایک چیز بیان کی گئی کہ جب تیرا کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا ہے تو پھر تو اندھا بہرا ہو کے نہیں کسی کے پیچھے جاتا. تو نے عدالت میں کوئی کیس لڑنا ہو تو بڑے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اچھا وکیل کون سا ہے، بڑی تگ و دو کرتا ہے، ہر ایک سے مشورہ کرتا ہے. بیمار ہو جائے تو بڑے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اچھا ڈاکٹر کون ہے. مکان بنانا ہو تو مستری اچھا تلاش کرتا ہے. اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھانی ہو تو پھر بھی کہتا ہے کہ استاد کوئی اچھا ہو. جس نے مطالعہ پاکستان میں ایم اے کیا ہے اس کے پاس آپ کیمسٹری پڑھنے نہیں جاتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ یہ جو کتاب میں نے پڑھنی ہے اس میں ماسٹر کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا. تو دنیا کے معاملے میں نہ تو آنکھیں بند کر کے کسی ڈاکٹر کے سامنے چلا جاتا ہے، تحقیق کرتا ہے، پوچھتا پھرتا ہے اچھا ڈاکٹر کون ہے، اچھا وکیل کون ہے. اور یہ تیرا ایمان اتنا ہی ہولا ہے کہ جس کے جی چاہے سپرد کر دے. یعنی ایمان کو تو نے کمزور سمجھا ہوا ہے. ہاں یہاں پہ یہ ایک چیز میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بیان فرما دی کہ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کوشش پوری کرتا ہے کہ میں کسی اچھے عالم کے پاس جاؤں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس نے باقاعدہ کہیں سے تعلیم حاصل کی ہو. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں بھائی، صرف پڑھ لینا جو ہوتا ہے نا اس سے آپ کے ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی. اگر کسی اچھے ادارے سے اچھے استاد سے پڑھا ہے تو پھر کسی نیک بندے کے پاس بیٹھ کے تقوی اور طہارت بھی حاصل کی ہے یا نہیں کی، جس کو آپ عام لفظوں میں تعلیم و تربیت کہتے ہیں کہ صرف تعلیم والے کے پاس بھی نہیں جانا اگر اس کی تربیت نہیں ہے. اور اس کے باوجود پھر وہ دھوکہ کھا جاتا ہے تو پھر سارا عذاب اس عالم پہ آئے گا، اس ماننے والے پہ نہیں آئے گا. لیکن اگر اس نے اس کی تحقیق نہ کی، مجھے پتا بھی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر میں اس کا مرید ہو جاتا ہوں. وہ رمضان شریف میں روزوں کا مذاق اڑاتا ہے، پھر میں اس کا بیعت ہو جاتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ یہ اللہ کے حکم ہے، لیکن جھوٹ سننے کے ہم عادی ہو گئے. ہم جب کہتے ہیں کہ راستے بند نہ کرو، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، کسی کی گاڑی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، لوگ ہماری بات نہیں سنتے، اس لیے کہ سچ سننا لوگوں کو اچھا ہی نہیں لگتا. وہ ان جھوٹوں کی بات سنتے ہیں جو کہتے ہیں راستے بند کر دو. تو یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہی عادتیں جو یہود کی تھیں وہی تم نے بھی اپنا لی. تو مخاطب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کا غم نہ کھائیں جو جھوٹ سننے کے عادی ہو گئے، جن کے دل میں سچ سننے کی امید ہی نہیں ہے، تڑپ ہی نہیں ہے کہ ہم سچی بات سنیں اور پھر اس پہ عمل کریں. تو یہ بری خصلت تھی جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا اور تنبیہ کی مسلمانوں کو کہ تم بچتے رہنا. یہودیوں نے یہ حرکت کی تھی تو وہ برباد ہو گئے، تو تم نے یہ حرکت نہیں کرنی.
دوسرا آگے فرمایا سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ بھی تو گستاخی کی ہے کہ یہ خود مسئلہ پوچھنے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اور یہودیوں کو اور جو منافقین تھے ظاہراً مسلمان تھے ان کو مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا ہے، اور ساتھ ان کو کہا کیا ہے کہ اگر ہمیں اچھا لگے گا تو ہم قبول کر لیں گے، اور اگر اچھا نہیں لگے گا تو ہم قبول نہیں کریں گے، انکار کر دیں گے۔ اب ان لوگوں کا غم کھانے کی کیا ضرورت ہے کہ جو نبی سے مسئلہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ اپنے نفس کی پیروی کریں، میرے نفس کو کوئی چیز اچھی لگے تو میں اس کو قبول کر لوں، نفس کو اچھی نہ لگے تو نہ قبول کرو۔ تو یہ دوسروں کے لیے آتے ہیں مخبری کرنے کے لیے، اور اپنا ان کا صرف یہی منشا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر کہیں خواہش نفس تورات سے پوری ہوئی تو تورات سے مسئلہ پوچھ لیا، کہیں انجیل سے پوری ہوئی تو انجیل سے پوچھ لیا، قرآن سے پوری ہوئی تو قرآن سے مسئلہ پوچھ لیا۔ اللہ کو یہ روش پسند نہیں ہے۔ اگر تمہیں، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہے، دنیا کے ہر جج کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے فیصلے کو رد کر سکتے ہیں، اس کے خلاف نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں، ہر قانون کے خلاف آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، صرف پابندی ہے تو ایک ہستی کی ہے، وہ میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے فیصلے کو ظاہراً بھی قبول کرنا ہے اور دل سے بھی قبول کرنا ہے۔ یعنی ان کے فیصلے کے خلاف دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے، ورنہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی کا وہ حکم مانوں گا جو میری خواہش نفس کے مطابق ہے اور جو میری خواہش کے مطابق نہیں ہے اس کو میں نہیں مانوں گا، تو اس کے لیے پھر یہ سزا ہے کہ اس کا نبی سے تعلق ٹوٹ گیا۔ ہماری زندگیوں میں آج کل یہی کچھ ہے نا، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، لیکن نبی کے کہنے پہ بے حیائی نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احکامات کو اپنے نفس پر بوجھ سمجھتے ہیں تو پھر میرے اللہ نے بھی فرما دیا کہ رسول ان کا غم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے لیے اپنے دل میں پریشانی نہ رکھو۔ یحرفون الکلم بعد مواضعہ، تیسری بری خصلت ان کے علماء کی یہ بیان کی کہ وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو، جملوں کو ان کی اصل جگہ سے۔ اندازہ کریں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ جملے بدل دیتے ہیں، معنی بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے اللہ نے ان سے یہ بھی کہا تھا لا تلبسوا الحق بالباطل، اور ظالموں حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، حق اور باطل اکٹھے نہیں ہو سکتے۔
بھائی روشنی آ جائے گی تو اندھیرا نہیں ہوگا۔ یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر اندھیرا بھی ہے اور روشنی بھی ہے؟ دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کہتے ہیں اندھیرا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روشنی نہیں ہے، اگر روشنی ہے تو پھر اندھیرا نہیں ہے، اگر حق ہے تو باطل نہیں ہے، اگر باطل ہے تو حق نہیں ہے۔ لا تلبس الحق بالباطل۔ کیا تم نے اس کتاب میں نہیں پڑھا تھا میرے نبی کی نشانیاں ساری تم کو پتہ ہیں؟ ان لوگوں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تم نہیں بتایا کرتے تھے؟ آج اگر میرا نبی اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے تو تم نے اس کو چھپانا شروع کر دیا۔ اب قرآن کریم کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی تو کسی زیر زبر میں بھی فرق نہیں آ سکتا، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ کوئی نقطہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، کوئی لفظ تحریف نہیں ہو سکتا۔ بڑا زور لگایا لوگوں نے 1400 سال میں، لیکن یہاں صرف یہ کام جو ہے یہ ہوتا ہے کہ معنی آگے پیچھے کر لیتے، قرآن کے معنی بدل کے لوگوں کو گمراہ کرتے۔ قرآن کریم نے یہاں جب لا کے کھڑا کیا یہ تیسری بری خصلت ان کی کہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ چوتھی بات اسی کو آگے بیان کرتے ہوئے کی کہ یہ کرتے کیوں ہیں؟ اکالون للسحت، صرف حرام کھانے کے لیے۔ کوئی امیر آدمی آ گیا، بادشاہ آ گیا، پتہ چل جائے گا اس سے مجھے کوئی پیسے کافی ملنے ہیں، تو اس کی خاطر ترجمے ہی اور کر دیے، معنی نہیں بدل دیے۔ یزید کو کہا کہ تو بھی راضی رہے، تو بھی خوش ہے، اور امام حسین کے قتل کا فتویٰ بھی دے دیتے۔ مجدد الفسانی کو کوڑے مارنے کے فتوے بھی دے دیتے۔ آج بھی مولوی ہیں، پیسے لے کے فتوے دے دیتے۔ یا کسی کے روب میں آ کے یہ کام کرتے ہیں، یا پھر حرام کھانے کے لیے۔ سحت کا میں عربی ترجمہ دیکھ رہا تھا اور میں بڑا حیران ہوا۔ سحت کا لغوی معنی یہ لکھا ہوا تھا جب کسی چیز کو آپ جڑ سے اکھاڑ کے برباد کر دیتے۔ اکالون للسحت، یہ سحت کھاتے ہیں، یعنی ان کا کھانا جو ہے یہ جڑ سے ہی برباد کر دیتا ہے، چونکہ تحریف کرتے ہیں کتاب میں۔ اس کتاب کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی میں پھر سارے جتنا بھی حرام مال کوئی کھاتا ہے اس کی ڈیفینیشن میں وہ سارے آ جاتے ہیں۔ جو مال شرعاً جائز نہیں ہے، اگر وہ شخص اس مال کو حاصل کرتا ہے تو وہ سحت میں آتا ہے۔ رشوت پہ اتنی سخت وعید پتہ، حالانکہ حرام مال کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن اس کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی علیحدہ حدیث آئی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔
ہمارے ہاں بدماشی یہ ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پولیس اسٹیشن ہیں وہاں یہ حدیث اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور نیچے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ حیا ہے ہمیں اللہ رسول کی۔ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، مالیات کے ادارے ہوں، عدلیہ کے ادارے ہوں، انتظامیہ کے ہوں، اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے اور نیچے سارے دوسرے کام ہوتے ہیں۔ اس کو بغاوت کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ بغاوت ہے کہ کہہ لو آپ نے جو کہنا ہے، ہم نے اپنی مرضی کرنی۔ پھر وہ جڑیں کہاں مضبوط رہ سکتی ہیں؟ پھر قانون معطل ہو جاتے ہیں، پھر کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں رہتی۔ اس لیے جس نے بھی حرام کھایا ہے اس نے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا، اور کیے بھی ہیں قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آئے ہیں، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ لیکن یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اس کتاب میں تحریف کر کے، اس کے معنی بدل کے، لوگوں کو خوش کر کے میں نے شاید کسی موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا، یہ کافی سال ہو گئے ہیں، ایک قتل ہو گیا تھا، اور جو شخص قتل ہوا تھا وہ باریش تھا، نمازی تھا اور بڑا ظاہراً دیندار آدمی تھا۔ جب اس کے قتل کی اخبارات میں کہانیاں چھپیں تو وہ بڑی عجیب تھی۔ اس نے کسی شخص سے 10 لاکھ روپے لیے تھے اور وہ 10 لاکھ لے کے مکر گیا کہ میں نے نہیں لیے۔ وہ شخص ایک جو اس کے ساتھ رہتا تھا، اس نے کہا یار تجھے پتا بھی ہے کہ تو نے 10 لاکھ اس سے لیے ہیں اور اب تو مکر گیا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اپنے آپ کو دیندار بھی کہتا ہے۔ اس نے کہا ہاں یار پتا تو مجھے ہے، لیکن میں نے اپنے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا تھا۔ یہ میں آپ کو صرف ایک مثال دینے لگا ہوں کہ یہ لوگ قرآن میں کیا تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اس نے کہا میرے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ جب فیصلہ قسم پہ آئے گا تو جھوٹی قسم اٹھا لینا، اور پھر یہ 7ویں پارے کی پہلی جو آیات ہیں یہ پڑھ کے اس نے سنائی کہ اگر تم جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہو تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا ان کو کپڑے لے دو۔ اس نے کہا جھوٹی قسم اٹھا لینا اور پھر کفارہ ادا کر دینا، تیرے 10 لاکھ حلال ہو جائیں گے۔ اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا کہ وہ قتل ہو گیا۔ جڑ اکھڑ گئی نا، برباد ہو گیا نا۔ تو یہ ایسے لوگوں کو ورگلاتے ہیں، اور پھر بھی اگر آپ ان لوگوں کو اپنا امام سمجھیں گے، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا مولوی جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا، تمہیں نہیں پتا تمہارا مولوی جو ہے وہ حلال کی کمائی کھاتا ہے یا حرام کی کھاتا ہے۔ اگر کبھی کوئی موقع آ جائے تو وہ نبی پاک کی سنت کے مطابق صبر کرتا ہے یا بدلہ لیتا ہے؟
وہ کبھی صبر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جب تمہیں ان مولویوں کی پیروں کی خصلتوں کا پتہ ہے، مجھے نہیں پتا کس پیر خانے پہ جا کے ہیروئن بکتی ہے، 2 نمبر کام ہوتے ہیں، بدکاریوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، پھر میں ان کو پیر سمجھوں؟ تو میرے اللہ نے فرمایا اصل میں یہ لوگ ہی جو ہیں یہ جھوٹ سننے کے عادی ہو گئے، یہ کفر میں گر رہے ہیں۔ تو اگر انہوں نے اپنے لیے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو میرے پیغمبر آپ کو ان کا غم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دیکھ لیں گے ان کو کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے یہ حرکتیں کی۔ تو یہ 4 چیزیں جو تھیں یہ چونکہ رہ گئی تھیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور وہ بندہ برباد ہو گیا جس کی نبی پاک سے نسبت ختم ہو گئی، ہاں اس کا پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ جھوٹ سننے کو اہمیت دینی ہے۔ ہم آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ کسی مرزئی قادیانی مولوی کے پاس نہیں بیٹھنا؟ سناتا تو وہ بھی قرآن ہے۔ مرزئیوں کا مولوی بھی اپنے مرزے کو نبی ثابت کرنے کے لیے آپ کو قرآن ہی سکھائے گا نا۔ ہم کیوں آپ کو منع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن میں تحریف کر رہا ہے، اپنی مرضی کے معنی لے رہا ہے۔ جس بندے کا آپ کو پتا ہے کہ وہ نبی پاک کی عزت نہیں کرتا، بکواس کرتا پھرتا ہے، ہماری طرح کے بشر تھے، جیسے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ویسی ان سے بھی ہوتی تھی، آپ پھر بھی اس کو اپنا امام مان لیں گے؟ آپ پھر بھی کہیں گے کہ یہ میرا مولوی ہے، میرا امام ہے؟ آپ کو نہیں پتا کون اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرتا ہے؟ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ جس نے بڑوں کی عزت نہیں کی وہ تو ہماری امت میں سے ہی نہیں۔ کیا ہم ان کو اپنا امام مان لیں گے؟ ہمیں نہیں پتا کہ نبی پاک کے اصحاب اور نبی پاک کی آل کو گالیاں کون دیتا ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے سارا، لیکن پھر بھی تم ان جھوٹوں کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو جو جھوٹوں کی بات سنے، لوگوں سے مسئلے اس لیے پوچھے، امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا فرمایا تھا، امام شافعی نے کیا فرمایا تھا، امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا تھا، وہ پوچھے صرف اس لیے کہ جہاں میری خواہش پوری ہوگی وہ میں اپنا پوری کر لوں گا۔ اپنے آپ کو دین کے تابع نہیں کر کے مطابق جہاں سے فیصلہ ہوگا وہاں سے لے لوں گا۔ اور تحریف کرنے والوں کے قریب نہیں جانا، اور جو کھاتے ہی حرام ہیں ان سے تمہیں دین کیا ملے گا۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں کہ یہود بھی انہی کی وجہ سے برباد ہوئے، اور تمہارا بھی نبی سے تعلق انہی 4 چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔